بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاک مصر تعلقات کے حوالے سے ہے۔ مصر قدیم انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ قاہرہ اس کا دارالحکومت ہے۔ مسلم ممالک میں مصر کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان اور مصر کے ابتدائی تعلقات مختلف شکوک و شبہات کا شکار رہے، جس کی وجہ سے ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کوئی زیادہ خوشگوار نہ رہے، لیکن پاکستان نے عالم اسلام سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بنا رکھا ہے۔ اس لیے پاکستان مصر سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا ہے۔ 1857 میں ترکی کے عثمانی خاندان کے سلطان سلیم نے مصر کو فتح کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور منصب خلافت پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر برصغیر بھر کے مسلمان نے بالعموم اور پاکستان میں شامل علاقوں کے مسلمان بالخصوص اسے ترکی اور مصر کا نجی مسئلہ سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے برعکس جنگ عظیم اول کے اختتام پر 1919 میں خلافت اور سلطنت ترکیہ حفاظت کے تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ مصر نے اس امر کو برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے مصر کی توہین کے مترادف سمجھا کہ مصر سے منسب خلافت کے خاتمے پر برصغیر کے مسلمان خاموش رہے، مگر ترکی سے منسب خلافت بچانے کے لیے انہوں نے تاریخ ساز قربانیاں دیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے دن سے ہی مصر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات صد مہری کا شکار رہے۔ جدوجہد آزادی میں مصر کے شاہ فاروق نے قیام پاکستان کی سخت مخالفت کی اور متحدہ ہندوستان کی حمایت کی۔ مصری رہنماؤں کو یہ غلط فہمی تھی کہ قیام پاکستان سے مصر سے عالم اسلام کی قیادت چھن جائے گی، اس سے مصر کے وقار اور اہمیت کو نقصان پہنچے گا۔ پاک مصر تعلقات صد مہری جنرل نجیب کے دور میں ختم ہوئی۔ اس دور میں پاک مصر تعلقات میں بڑی گرمجوشی پیدا ہوئی۔ مصر کے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان اور مصر کے مابین صد مہری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنڈت نہرو نے صدر جمال عبد الناصر طرف دوستی کا بڑھایا۔ صدر ناصر مغربی بلاک کے معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہو گیا۔ صدر ناصر عرب دنیا کی قیادت کا مرکز قاہرہ میں دیکھنا چاہتے تھے اور بھارت جنوبی مشرق ایشیا کی قیادت کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ دونوں ممالک نے اس مقصد کے حصول کے لیے دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام ازم پر مبنی ہے، جبکہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر عرب نیشنلزم کے حامی تھے۔ دونوں کے تصورات ایک دوسرے کے ضد تھے، اس وجہ سے جمال عبد الناصر کا جھکاؤ پاکستان کے بجائے بھارت کی طرف زیادہ تھا۔ مصر روس کا اور پاکستان اپنے ابتدائی دور میں امریکہ کا حلیف تھا۔ یہ دونوں عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھیں۔ اس بنا پر بھی مصر نے پاکستان کی مخالفت کو ضروری جانا۔ پاک بھارت ستمبر 1965 کی جنگ میں مصر نے بھارت کی مکمل حمایت کی، تاہم 1971 کی جنگ میں بظاہر خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر حقیقتاً پس پردہ اسلحے سے لادے ہوئے بھارتی بحری جہازوں کو راہداری کی سہولتیں فراہم کر کے بلا واسطہ طور پر بھارت کی مدد کی۔ 1962 میں سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی قرارداد پر مصر نے عالم اسلام کی ناراضگی کے پیش نظر غیر جانبدار رویہ رکھا۔ اپریل 1960 میں جمال عبد الناصر نے پاکستان کا اور جنرل محمد ایوب خان نے مصر کا غیر سگالی دورہ کیا۔ ان دونوں ممالک کے سربراہان کے دوروں کے دوران دونوں ممالک کے مابین تجارتی و ثقافت کو فروغ دینے میں گرمجوشی پیدا ہوئی۔ 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے نہر سوئز کو قومی تحویل ملنے کے اقدامات پر برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے مصر کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا، نیز اقوام متحدہ میں برطانیہ اور فرانس کی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ تاہم اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی نے ایک ناموقوف بیان دے دیا۔ اس سے مصری حلقوں میں پاکستان کے خلاف ناراضگی پیدا ہوگی۔ اسے جنرل محمد ایوب خان نے جمال عبد الناصر کے دورہ پاکستان کے دوران دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سے دونوں ممالک کے مراسم ایک بار پھر خوشگوار انداز میں
استوار ہوئے۔ عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستان کا رویہ۔ عرب اسرائیل جنگوں کے دوران پاکستان نے ہر موقع اور سطح پر مصر کی بھرپور حمایت کی اور اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ 1967 کی جنگ میں مصر کی شکست پر پاکستان نے عربوں کو اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انور سادات کے مصر کے صدر بننے پر پاک مصر تعلقات کو فروغ ملا۔ مصر کے صدر حسنی مبارک نے اپنے دورے عمرانی ابتدا سے ہی پاک مصر برادرانہ تعلقات کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر میں مصر اور پاکستان کے مابین مختلف تعلیمی، ثقافتی اور دیگر معاہدات پر سمجھوتا ہوا ہے طے ہو چکا ہے۔ پاکستان اور مصر کے درمیان غلط فہمیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان نے سینٹو اور جیسے دفاعی معاہدے پر شرکت کی۔ سینٹو میں شرکت کے بعد پاکستان مکمل طور پر مغربی بلاک میں شامل ہو گیا۔ اس سے پاکستان کی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کا تصور مجروح ہوا اور دوسری طرف مصر کو یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ پاکستان امریکہ مفادات کے لیے عرب ممالک کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اس حوالے سے جو مصر ہے اس نے پاکستان کی طرف خاطر خواہ تعلقات نہیں بڑھایا، جس کی وجہ سے مصر اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ 1970 میں صدر ناصر کے انتقال کے بعد انور سادات کے مصر کے سربراہ بنے۔ انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ 1973 کی عرب اسرائیلی جنگ کے بعد مسلم امہ کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلایا گیا۔ پاکستان اس کانفرنس کا میزبان تھا۔ کانفرنس میں انور سادات نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں شرکت سے مصر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں روس نے کھل کر مصر کی حمایت نہیں کی اور بلا واسطہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ صدر ناصر کے انتقال کے بعد جب انور سادات برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مصر میں روس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس پر روس نے مصر کو جدید اسلحے کی ترسیل روک دی۔ ان حالات میں مصر کو اپنی ضرورت کا اسلحہ فرانس سے خریدنا پڑا۔ 1973 میں مصر نے امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جسے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کا نام دیا گیا۔ سمجھوتے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل سے 30 سال جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ عرب ممالک نے مصر کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسے اسلامی کانفرنس سے نکال دیا۔ بہت سے عرب ممالک نے مصر کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالم اسلام کے اتحاد کو مقدم رکھا، اس لیے پاکستان نے اسلامی کانفرنس میں مصر کی واپسی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ 1984 میں اسلامی کانفرنس کا اجلاس کاسابلانکا منعقد ہوا تو صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے اپنے تاریخی خطاب میں مصر کی واپسی کی پرزور تائید کی اور یوں پاکستان کی تجویز پر مصر دوبارہ اسلامی کانفرنس کا رکن بن گیا۔ مصر نے اس سلسلے میں پاکستان کی پرخلوص کوشش کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید خوشگوار ہوئے۔ پاکستان کی فرادلانہ رویے کے باعث دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، دوستی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دونوں ملک نہ صرف باہمی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے مفادات کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں، اور آنے والے دور میں بھی پاکستان اور روس کے تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں گے، جو آنے والے دور میں ایک خوش آئند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں، کسی بھی خطے میں کہیں بھی آباد ہیں، ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں، اور پاکستان کی یہی اچھی خارجہ پالیسی ہے، اور پاکستان اس حوالے سے ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا رہے گا تاکہ دنیا بھر میں جہاں کے مسلمان آباد ہیں، مسلمان ممالک قائم ہیں، ان تمام مسلم ممالک میں آپس میں اتحاد کی فضا قائم رہے، اور پاکستان اس حوالے سے بھرپور
کوششیں کر رہا ہے۔